السلام علیکم، ویلکم ٹو دا نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں کوہاٹ، پھر سے ایک بار پھر سے جا رہے ہیں اتنی صبح اچانک۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم جا رہے ہیں اس لیے جو میری بڑی سسٹر ہیں ان کے فادر ان لاء کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ہم وہاں پہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ کوہاٹ، کیونکہ ان کی ڈیڈ باڈی کو ہمیں کوہاٹ لے کے جانا ہے اسی لیے۔ اور ہم بھی اچانک سے ہی ریڈی ہوئے ہیں، رات کو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ابھی ہم جا رہے ہیں۔ ان کے جانے کا دکھ بہت ہے، وہ ایسے تھے ہمارے جیسے کہ ہمارے دادا ہوں۔ وہ جب ہمارے بھانجے لوگوں کے لیے چیزیں وغیرہ لے کے آتے تھے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دیتے تھے کھانے کو، یہ لو تم لوگوں کے لیے بھی لے کے آئے ہوں، تو بہت اچھے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ تو اس دفعہ ہماری ان 2 منتھ میں 3 فوتگیاں ہو چکی ہیں۔ پہلی میرے ماموں کی ڈیتھ ہو چکی، پھر دوسرے ماموں کی، پھر ایک ہمارے فیملی میں دادیال میں ایک بہت ہی ینگ لڑکا جو بس 23 سال کا تھا، ان کی ڈیتھ ہو چکی۔ وہ تو بس ہلا دینے والا قصہ ہے کوہاٹ کا، یعنی کہ وہ تو ہم سے بھولا ہی نہیں جا رہا۔ جو ہمارا کزن ہے ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ بہت، اس کے لیے سب بہت افسردہ، بہت پریشان۔ حالانکہ جو میری سسٹر کے فادر ان لاء ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ بہت بڑا صدمہ ہی اچانک سے چلے جانا۔ ویسے تو وہ بیمار تھے کافی عرصے سے، بٹ ایک دم سے ان کو مسئلہ شروع ہو جانا اور ان کو سیدھا ہاسپٹل، وہ اپنے پیروں پہ چل کے گئے اور پھر وہ ساری رات ایسے آئی سی یو میں تھے اور صبح 6 بجے ان کی ڈیتھ ہو چکی۔ مطلب اپنے پیروں پہ چل کے گیا اور ہاسپٹل میں جیسے ہی گئے تو ان کی کنڈیشن اور زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ تو کافی ایجڈ بھی تھے، لیکن جو یہ لڑکا فوت ہوا ہے اس کے لیے تو بہت، سب کو بہت دکھ ہے، سب بہت زیادہ اس کے لیے رو رہے ہیں، بہت پریشان ہے۔ اللہ ان سب کو جنت نصیب فرمائے جو اس دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے بہت آپ دعا کیجیے گا۔ جو ہماری فیملی میں چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ ان کے گناہ معاف کرے، آمین۔ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے بھی کوئی دعا کرنے والا ہو۔ اب ہم ساری رات ہم سب بہت پریشان تھے ان کے فادر ان لاء کی وجہ سے۔ سسٹر کے فادر ان لاء جب ہاسپٹل میں تھے، میں بھی رات کو گئی تھی، صبح کے وقت میں گھر گئی تھی ان کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ سسٹر نے کہا تھا کافی بیمار ہے تو ذرا آ کے چکر لگاؤ، میرا تھوڑا کام ہے، تو میں گئی ان کے پاس اور میں اور امی گئے، ہم نے دیکھا تو اس وقت فی الحال ٹھیک تھے۔ اور پھر 5 بجے ان کو ہاسپٹل لے کے گئے تو وہ چلے گئے۔ میں نے کہا آپ جائیں اور پھر ہم آتے ہیں۔ تو شام کے وقت میں، امی اور جو میری سسٹر کی نند ہے وہ ہم گئے ان ہاسپٹل۔ ہم نے جب وہاں پہ ان کو دیکھا تو وہ تو بات کرنے کے تھے ہی نہیں حالت میں، وہ تو بالکل بے ہوش ہو چکے تھے، وہ بات ہی نہیں کر پا رہے تھے، ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اور صبح 6 بجے پھر کال آئی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ ابھی میں سسٹر کے گھر آئی ہوں جو کوہاٹ میں رہتی ہیں، ان کے گھر آئی ہوں اور ان کا جنازہ ہو چکا ہے میری سسٹر کے فادر ان لاء کا، اور بہت زیادہ تھک چکی، ہم سب بہت زیادہ تھک چکے، کیونکہ ہم کل رات سے نہیں سوئے۔ پوری رات میں بار بار سسٹر کو کال کی تھی کیا ہوا کیا نہیں، اور ساری رات گھر کی صفائی میں بھی لگ گیا ٹائم اور بیگ پیکنگ میں بھی، کیونکہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، تو ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے، اور پھر راستے میں ان کی باتیں کرتے نیند تو آ ہی نہیں رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہماری اپنے ہی گھر میں فوتگی ہو، کیونکہ ہمارا آنا جانا ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کافی زیادہ تھی۔ اور یہاں پنڈی میں بھی وہ ہمارے گھر آتے تھے، ہم ان کے گھر روز چکر لگاتے تھے ہمارے گھر پہ۔ بس ان کی یاد میں بہت، اور اتنی زیادہ فوتگی ہو چکی ہے تو سمجھ، اتنا ڈسٹرب ہے مائنڈ ہمارا، اتنے پریشان ہیں سب کہ کوئی بوڑھا جا رہا ہے، کوئی جوان جا رہا ہے، کوئی بس نارمل ایج کا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج کا ولاگ بہت اداسی والا ہے، کیونکہ اتنا کچھ ہو چکا ہے فیملی میں، اتنے پریشان ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔